الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء وخاتم المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین، ناظرین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ ربیع الاول شریف کے اس مہینہ میں ہمارا آج کا یہ 5واں پارٹ ہے، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو کو صرف آپ کے سامنے اس انداز گفتگو میں سے ایک دو حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی کے بولنے کا جو انداز ہے، میرا نبی جو کلام کرتا ہے، نبی اور امتی میں یہی تو فرق ہے کہ امتی بولتا رہتا ہے، اس کے بولنے میں نہ بولنے میں، ہاں کرنے میں نہ کرنے میں کوئی وقار، کوئی وقت نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے بات کرتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہشات سے نبی کوئی بات نہیں کرتا. ان هو الا وحی یوحی، بلکہ نبی وہی کلام کرتا ہے، وہی بات کرتا ہے، وہی تکلم کرتا ہے کہ جس کی رب العالمین وحی فرماتا ہے. اب امتی ہاں کرتا رہے، نہ کرتا رہے، اس کے ہاں اور نہ میں کوئی وقار نہیں، کوئی وقت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کر دیتے ہیں تو رب العالمین اس چیز کو فرض کر دیتا ہے، نہ کر دے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا نبی تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز کا سے تمہیں منع کرنے اس سے رک جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے نبی کو شریعت کے احکامات کا مالک بنا کے بھیجا ہے. اللہ رب العالمین نے مالک بنا کے بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی آپ احباب نے سماعت کی ہوگی کہ جب حج فرض ہوا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگو اللہ رب العالمین نے تم پہ حج کو فرض کر دیا ہے. فقام رجل، ایک بندہ مجلس سے کھڑا ہوا، اور حدیث میں آتا ہے محدثین نے لکھا کہ وہ صحابی کھڑے ہوئے، ان کا نام اقرا بن حابس تھا. وہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اقل آمین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا حج جو ہے وہ ہر سال ہم پہ فرض ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فسکا تھا، حضور خاموش رہے، حضور نہیں بولے. حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ وہ صحابی رسول نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی اقل آمین یا رسول اللہ، اقل آمین یا رسول اللہ، اقل آمین یا رسول اللہ. فسکت، حضور خاموش رہے. لیکن جب تیسری مرتبہ یہ سوال دوبارہ کیا گیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقلت نعم، اے میرے صحابہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پہ حج فرض ہو جاتا، لہٰذا میں نے تمہیں جو ارشاد کر دوں، جس چیز کا حکم دے دوں وہ کر لیا کرو، اور جس سے منع کروں اس سے رک جایا کرو. اس لیے کہ تم سے پہلی امتیں جو برباد ہوئیں، ہلاک ہوئیں، وہ اسی وجہ سے ہوئیں کہ وہ اپنے نبی سے کثرت کے ساتھ سوال کرتی اور کثرت کے ساتھ اختلاف کرتی تھی، بے جا سوال کرتی تھی. رب کی ناراضگی ان پہ نازل ہوتی تھی، رب کا عذاب نازل ہوتا تھا. لہٰذا جو دے دوں وہ لے لیا کرو، جس سے منع کروں اسے رک جایا کرو. اب یہاں پہ ایک بات جو ہمارے سامنے آتی ہے، آقا علیہ السلام نے، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ہاں کرتے ہیں تو چیز فرض ہو جاتی ہے، نہ کرتے ہیں تو چیز حرام ہو جاتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ نبی اور غیر نبی میں یہ تو فرق ہے. اگر یہ فرق نہ ہو اور تو پھر نبی اور غیر نبی کا امتیاز کیسا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے نبی کو انداز گفتگو جو عنایت فرمایا اس میں سے
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں، قالت فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتی ہیں کہ اے لوگو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تھے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسرد سردکم ھذا، حضور اس طرح ہی نہیں بولا کرتے تھے جس طرح کہ تم بولتے رہتے ہو۔ وہ یوں ہی بولا نہیں کرتے تھے، یوں ہی بولا نہیں کرتے تھے، کلام نہیں کرتے چلے جاتے تھے، بلکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے آپ اکثر غمگین رہا کرتے تھے، آپ اکثر تفکر میں رہا کرتے تھے، آپ اکثر خاموش رہتے تھے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ خاموشی جو ہے یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ یوں ہی بولنا، کلام کرتے رہنا، کلام کرتے رہنا۔ آج کل کے اس دور میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ محفل میں 10 بندے بیٹھے ہیں اور وہ 10 کے 10 میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بات کر رہا ہے تو میں رہ گیا ہوں، میں بھی بات کر لوں، دوسرا بولنے کی کوشش، ہر کوئی سنانے کے چکروں میں ہے اور سنانے کے ہی اس کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ میری ہی بات سنی جائے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز گفتگو کے متعلق ام المؤمنین فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسرد سردکم ھذا، اے لوگوں جس طرح تم بولتے چلے جاتے ہو ویسے حضور تو نہیں بولا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسا انداز تو نہیں ہوتا تھا، ولکنہ کان یتکلم بکلام بین فصل، بلکہ حضور جب کلام کرتے تھے تو اس وقت میں آپ جب کلام کرتے تھے تو واضح کلام کرتے تھے، بین بہت واضح کلام کرتے تھے، فصل جدا جدا، آپ جب کلام کرتے تھے تو جملوں میں وقفہ ہوتا تھا، ایک کلمے اور دوسرے کلمے میں وقفہ ہوتا تھا،